نسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ گیارہواں سپارہ اور 12ویں کا ایک پاؤ تراویح میں رات تلاوت کیا گیا ہے۔ 11واں سپارہ سورہ توبہ کے 5 رکوعات پر سورہ یونس پر مشتمل ہے، اور اس کے بعد سورہ ہود شروع ہوتی ہے۔ آج چند باتیں سورہ توبہ کے آخری حصے کی اور سورہ یونس کی عرض کی جائیں گی۔ سورہ توبہ کے اس آخری حصے میں غزوہ تبوک کا زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ سن 9 ہجری میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو یہ خبر ملی کہ شام کا جو شاہ غسان ہے وہ مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتا ہے، اور جو روم کا بادشاہ ہے اس سے وہ مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں یوسی کے ماتحت ہی آتا تھا، شام کا حصہ تھا اور روم کے ماتحت اس کی حکومت قائم تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو جب علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ہیں وہ کیوں آئے، ہم چلتے ہیں جو ہمارے خلاف تیاری کر رہے ہیں۔ غزوہ احزاب کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا آج کے بعد کافر چل کے نہیں آئیں گے، ہمیشہ ہم جایا کریں گے۔ فرمایا وہ دن گئے جب یہ چڑھائی کے لیے مدینہ پر آتے تھے، اب جس نے ہمارے خلاف کچھ کیا ہم چل کے پوچھنے جائیں گے اسے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اعلان فرما دیا، گرمی کا موسم ہے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، سفر لمبا 1 مہینے کا سفر ہے، اور مقابلہ جن لوگوں کے ساتھ ہے ان کی منظم فوج ہے۔ قیصر و کسریٰ ہی تو اس وقت کے کی 2 بڑی طاقتیں تھیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ 30,000 کا لشکر تیار ہو گیا، بہت بڑا لشکر، مقابلہ بھی بڑا سخت۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات تشریف لے گئے اور آپ نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا اور اس کو ایمان لانے کی ترغیب دی۔ وہ خط پڑھ کے بڑا متاثر ہوا اور اس نے ایمان لانے کا ارادہ بھی کیا، لیکن اس کی عوام نے اس کا ساتھ نہ دیا، اس وجہ سے وہ ایمان نہ لایا۔ لیکن اتنا فائدہ ہو گیا کہ اس نے شامیوں کی مدد نہ کی۔ صحابہ کرام پہنچ گئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ رومی ہماری مدد نہیں کر رہے ہیں تو وہ بھی لڑنے سے ڈر گئے، مقابلے میں آئے ہی نہیں، بھاگ گئے۔ مسلمان وہاں رہے، تجارت کی اور سلامتی کے ساتھ اور تجارتی نفع کے ساتھ واپس آ گئے۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اس موقع پر حیل و حجت سے کام نہیں لیا، بس آپ نے اعلان کیا، یہ نہیں دیکھا کہ اتنا لمبا سفر کون کرے گا، آج بھی مدینہ سے تبوک 500 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے،
پھر گرمی کا موسم، پیدل جانا، اور پھر مدینہ میں موسم بھی وہ جو کھجوریں پکنے کا ہے، سال بھر کا ان کا خرچ اسی سے چلتا تھا۔ جو صحابہ کرام فوراً تیار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اس حصے میں ان کی بار بار تعریفیں بیان کی۔ اللہ نے بار بار فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے ان ایمان والے بندوں سے اور بندیوں سے وعدہ کر لیا ہے جنت کا، جہاں نہریں چلتی ہوں گی، جاری ہوں گی، ومساکن طیبۃ، عمدہ عمدہ اللہ ان کو رہائشیں دیں گے، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا تو سب سے بڑی چیز ہے، اللہ ان کو اپنی رضا نصیب فرمائیں گے۔ اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 100 کے اندر تو فرمایا کہ یہ جو مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جو نیکیوں میں آگے آگے بڑھتے ہیں، آگے آگے بڑھتے ہیں، میں ان سے اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں، اتنا راضی ہوں کہ والذی نتبعوہم بإحسان، جو اخلاص کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلے گا میں اسے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ ان سے تو ہوں ہی ہوں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے سے بھی راضی۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، یہ تو وہ لوگ ہیں ایمان والے جنہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ دیا ہے، اپنی جان، اپنا مال اللہ کے حوالے کر دیا، اور اللہ نے جنت ان کے نام لگا دی ہے۔ فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، یا اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، خود شہید ہو جاتے ہیں، اوروں کو قتل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ التائبون العابدون الحامدون، فرمایا ہمیشہ توبہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے رہتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، رکوع سجدے کرتے ہیں، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا میرے حبیب ایسے ایمان والوں کو آپ خوشخبری عطا فرماتے ہیں۔ 6-7 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان مخلصین کا ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ایمان والوں کی 2 جماعتیں اور بھی تھیں۔ ایک جماعت تو ان ایمان والوں کی تھی جو اس غزوے میں شرکت نہ کر سکے، اور ان کا عذر بھی کوئی نہیں تھا، بغیر عذر کے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، تقریباً 7 ساتھی بنتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب واپس تشریف لائے تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا، مسجد نبوی کے ستونوں سے، کہ ہم تو مجرم ہیں، جو ہمارے لیے سزا ہوگی، تجویز ہوگی، ہم بھگتنے کو تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، فرمایا یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، غلطی کا اعتراف کیا ہے، بڑے اچھے اچھے ان کے عمل ہیں، لیکن ان سے کمی بھی ہو گئی ہے۔ وَآخَرَ سَيِّئًا، چلو ان کی توبہ بھی قبول ہوگی۔ ان کی توبہ کے لیے آیت نازل ہو گئی، ان سے کہا گیا جی توبہ تمہاری قبول ہوگی، جاؤ۔ کہنے لگے نہیں، ہم تو تب جائیں گے جب آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اپنے ہاتھوں سے ہمیں کھولیں گے، ہم نے تو اس طرح نہیں جانا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنے دستے مبارک سے ان کو کھولا۔ آج بھی ریاض الجنہ میں ستون ابو لبابہ موجود ہے، اس کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو باندھا اور یہاں ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تیسری جماعت 3 افراد پر مشتمل ان صحابہ کرام کی تھی جن میں حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال، حضرت مرارہ رضی اللہ تعالی عنہم 3 تھے، یہ بھی بغیر عذر کے نہ جا سکے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جتنا میں خوشحال ان دنوں میں تھا میں تو کبھی بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا میرے پاس سواریاں موجود ہیں، ایک نہیں 2 سواریاں موجود ہیں، لشکر کو جانے دو، میں بس فوراً پیچھے چلا جاؤں گا اور ان کے ساتھ مل جاؤں گا۔ روزانہ صبح سے شام، شام سے صبح
اس طرح کرتے 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 لشکر تبوک پہنچ گیا اور میں مدینہ رہ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے تذکرہ بھی کیا کہ وہ کعب نظر نہیں آ رہے، تو کسی نے کہا جی آج کل خوشحال ہے، کیا اس کے کہنے؟ دوسرے صحابی نے کہا ایسی بات نہ کرو، مخلص آدمی ہے، بس کوئی وجہ بن گئی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ وہ وقت آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات مدینہ منورہ واپس تشریف لائے، تو میں حاضر ہو گیا اور میں نے آ کے سیدھی سیدھی بات کر دی، کوئی عذر نہیں تھا، سستی ہو گئی میرے سے۔ وہ دوسرے بھی صحابی بھی آ گئے، تیسرے بھی آ گئے، کہتے ہیں ہماری کوئی آپس میں ملاقات نہیں تھی۔ فرمایا اچھا تمہارا؟ اللہ نے وآخرون مرجون لامر اللہ، فرمایا ان کا معاملہ ابھی مؤخر ہے، چھوڑ دو ان کو، دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن 50 دن تک ان کی توبہ کے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوا، اور سختی دن بدن بڑھتی رہی، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے یہاں تک فرمایا کہ ان کے ساتھ بولنا بھی نہیں ہے، کلام سے بھی آپ نے منع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور کافر لوگوں نے خط لکھنا شروع کر دیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میرے پاس خط آیا کہ دیکھو آپ کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ فرماتے ہیں میں نے وہ خط لیا تو نور میں جا کے ڈال دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کمی کوتاہی ہو گئی ہے، لیکن اتنا کمزور بھی نہیں ہوں کہ آپ کی صحبت چھوڑ کے تمہارے پاس آ جاؤں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے 50 دن بعد ان کی توبہ کے متعلق قرآن مجید کی آیات نازل کی۔ 50 دن بعد وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، فرمایا کہ یہ جو 3 پیچھے رہ گئے تھے ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی، باقی ان کی حالت اور کیفیت فرمایا ہمیں پتہ ہے۔ ضاقت علیہم الارض بما رحمت، زمین اپنی کشادگیوں کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی، لیکن وظنوا اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، ان کو یقین تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی در نہیں جہاں جا کر پناہ لیں، پناہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ فرمایا یہ ان کا یقین ضرور تھا۔ ثم تاب علیہم، اللہ نے ان کو توبہ قبول کر دی۔ یہ تو ہو گیا تذکرہ ان کا جنہوں نے مانا، کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے۔ تیسری جماعت رہ گئی منافقین کی، جن کا تذکرہ سورہ توبہ کے آخری حصے میں سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، ایمان والو تمہیں کیا ہوا؟ تمہیں تو کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، تم زمین کے ساتھ چمٹتے جا رہے ہو، زمین کے ساتھ چمٹتے جا رہے ہو، نکلو نا اللہ کے راستے میں۔ جب حکم آ گیا نکلنے کا، اور ہے بھی تبوک، پتہ ہے مقابلہ بھی شامیوں اور رومیوں کے ساتھ ہے، بس وہ منافق جو ہر وقت ہم جی آپ کے ساتھ، ہم تو ایسے ہم تو ویسے، اب وہ بیچارے پھنس گئے۔ بہت سارے منافق تو پہلے ہی آگے، جی میرا تو یہ عذر ہے، میرا یہ عذر ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں، میں جا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَن لِّي وَلَا تَفْتِنْ، ایک آیا کہنے لگا جی آپ تو ادھر جا رہے ہیں شام کے علاقے میں، رومیوں کے علاقے میں، وہ سنا ہے کافر اور ان کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، میں عاشق مزاج آدمی ہوں، کہیں فتنے میں نہ پڑ جاؤں، آپ مجھے بس اجازت دے دیں، میں ایک نری مصیبت میں پھنس جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پہلے تھوڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے کہ آگے سے ڈرتا ہے، منافقت کو تھوڑا فتنہ آزمائش ہے جس میں یہ پڑا۔ بہرحال جب انہوں نے اجازت مانگی تو آپ نے دے دی اجازت، ٹھیک ہے ہمیں کیا نہیں جاتے تو نہ جاؤ۔ اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی عفا اللہ عنک لما اذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا، میرے حبیب آپ نے اجازت دی، ٹھیک ہے آپ نے جو کیا، لیکن آپ کو اجازت دینی نہیں چاہیے تھی، پتہ لگتا نا کہ یہ مومن ہے کہ منافق ہے، بات ماننے والے ہیں یا بھاگنے والے ہیں، نفاق ان کا پتہ لگ جاتا۔ دوسری قسم کے منافق لوگ وہ تھے جو دیکھا دیکھی چلے تو گئے، لیکن راستے میں وہ شرارتیں ہی کرتے رہے،
ایمان والوں کے خلاف باتیں، قرآن کے خلاف باتیں، اللہ کے نبی کے خلاف باتیں، جب انہیں کہا جاتا کہ یہ تم کیا کر رہے ہیں، یہ کیا طریقہ تم نے اختیار کیا ہے، وہ کہتے ہیں انما کننا نخوض و نلعب، بس یہ کھیل تماشا کر رہے ہیں، لمبا سفر ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو اس لیے ہم ذرا دل لگی کر لیتے ہیں، باقی ایسی بات کوئی نہیں ہے، کلچر ہے ہمارا۔ اللہ نے فرمایا قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تمہیں کھیل اور تماشے کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول اور اس کی آیات ملی ہوئی ہیں؟ فرمایا نانا یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے خاکے شاہ کی ان بدبختوں نے، نہیں جی ہمارا تو کلچر ہے۔ فرمایا کلچر رکھو اپنے پاس، جہاں بات اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات کی آ جائے قطعاً کوئی چیز قابل برداشت نہیں اسے برداشت کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر کے منافق وہ تھے جنہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات جب واپس آئیں گے نا تو پہاڑی راستوں سے جب گزر رہے ہوں گے تو ہم اوپر سے پتھر پھینک دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی شہادت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے پہلے ہی بتا دیا کہ انہوں نے ایسی پلاننگ کی ہے، آپ نے اس راستے سے نہیں جانا، آپ اپنا راستہ بدل لیں، راستہ ہی بدل لیں۔ ایسا ہی ہوا، اور پھر جب ان سے کہا گیا تو وہ معذرت کرنے لگے، نہیں جی ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے یہ سب معاہدے کیے تھے، آپس میں کیے تھے انہوں نے یہ معاہدے۔ اور اسی طرح ایک خاص منافق کا ذکر کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے آ کے کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا، دولت دیا، یہ ساری چیزیں دی نا تو بس میں تو بڑا صدقہ کروں گا، سب کچھ کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے دیا تو اب وہ پھر گیا، یہ جی زکوٰۃ دیں، یہ تو ٹیکس ہوتی ہے، یہ ہم کس لیے دیں؟ فرمایا یہ منافق تو وہ ہیں جو ایمان والوں پر لعن طعن کرتے ہیں، کیونکہ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے خرچ کرنے کا بھی حکم دیا کہ بھئی لمبا سفر ہے، جہاد ہے، 30,000 کا لشکر ہے تو اس کے لیے خرچ بھی چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے بعض نے جن کے پاس تھا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ 300 اونٹ بما سامان کے دیے، وہ یہی موقع تھا، 10,000 درہم یا دینار وہ بھی لا کے پیش کیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا آج کے بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے، نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ کہنے لگے دیکھا ہے اتنے دیتے ہیں، دکھلاوا مقصد ہے۔ بعض صحابہ کرام جن کے پاس کچھ نہیں، بڑی مشکل سے انہوں نے مزدوری کی، 1-2 کلو کھجوریں لا کے دے دیں، کہا ہمارا حصہ بھی بڑھ جائے گا، آپ قبول فرمائیں۔ کہنے لگے دیکھو اللہ کو ان کے 2 کلو کھجوروں کی ضرورت تھی، یہ لا کے دینے لگے۔ فرمایا دیکھو ان کو جو زیادہ دیں وہ بھی برداشت نہیں ہے، کم دیں وہ بھی برداشت نہیں ہے، مذاق کرتے ہیں۔ فرمایا سب بدلے ہم دیں گے۔ یہ منافق، فرمایا ان میں سے کوئی مر جائے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، آپ نے ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھانی اور قبر پر استغفار کے لیے بھی نہیں جانا، منع کر دیا۔ عبداللہ بن ابی جب مرا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات تیار ہوئے جنازے کے لیے، آپ نے اپنی قمیص بھی پہنائی، لعاب مبارک بھی اس کے منہ میں ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع بھی کیا کہ اے منافق آدمی ہے چھوڑیں۔ فرمایا مجھے منع تو نہیں کیا گیا نا، اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی کہ یہ جنازہ مرنے والے کے لیے دعائے استغفار ہوتی ہے، اور کسی کافر کے لیے استغفار نہیں ہو سکتا اس کے مرنے کے بعد۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسی نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے مناسب ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، بالکل منع کر دیا۔ فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک گروہ منافقین کا وہ بھی تھا، اللہ اکبر، جنہوں نے مسجد ضرار بنائی۔ ابو عامر ایک یہودی تھا، پھر عیسائی ہوا، اور اس نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے مسجد قباء کے قریب مسجد بنائی، بظاہر نام مسجد کا دیا کہ تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ غزوہ تبوک پر جانے سے پہلے وہ آپ کے پاس آئے، وہ لوگ خود تو بھاگ گئے اس کے کرندے۔ اس نے کہا کہ یہاں پر میرے لیے ایک جگہ بناؤ، میں رومیوں سے مدد حاصل کر کے مدینہ پر چڑھائی کروں گا اور ان کو یہاں سے بھگائیں گے۔
بظاہر انہوں نے مسجد کا نام دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاس آئے، جی آپ آئیں، ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، آپ اس کا افتتاح فرما دیں، پہلی نماز پڑھا دیں، دعا کرا دیں آپ، پھر ہم نماز پڑھتے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا ابھی تو میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، واپسی پہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے واپسی پر قرآن مجید کی آیات اتار دی، فرمایا کہ یہ جو بنا رہے ہیں مسجد، یہ نماز کے لیے تھوڑی بنا رہے ہیں، انہوں نے تو ایمان والوں کو تکلیف پہنچانی ہے، ذرات تکلیف پہنچانی ہے، اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان کا ٹھکانہ بنایا جا رہا ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ کبھی بھی اس میں جا کے کھڑے نہ ہوں۔ فرمایا بس وہ مسجد جو پہلے سے موجود ہے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی پہلے دن سے، آپ نے وہیں پر جانا ہے، کھڑا ہونا ہے، مسجد قباء۔ تعریف بیان کی، اور آج بھی آیت کا یہ حصہ مسجد قباء کے محراب پر لکھا ہوا ہے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم۔ فرمایا کہ جو باوضو ہو کر وہاں پر جائے اور نفل ادا کرے، اللہ اسے عمرے کے ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، ان تین مسجدوں کے بعد جو فضیلت والی مسجد ہے، چوتھی وہ مسجد قباء ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا اے ایمان والو اللہ کی نافرمانی سے ہمیشہ بچنا، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہنا، سچے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو تم بھی ٹھیک رہو گے۔ فرمایا دیکھو نا، یہ صحابہ جو پیچھے پیچھے رہ گئے، یہ سچے لوگوں کے ساتھ نہیں گئے تو کتنی مصیبت آ گئی، کتنی پریشانی ہوئی۔ اس لیے فرمایا ہمیشہ نیکوں کی معیت میں رہا کرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، جہاں وہ جائیں گے تم بھی وہیں جاؤ گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی صفات بیان کی، فرمایا اے لوگوں قدر کرو ہمارے پیغمبر کی، ایسے پیغمبر ہیں عزیز علیہ ما عنتم، وہ چیز جو تمہیں مصیبت میں مشکل میں ڈالیں ان سے برداشت ہی نہیں ہوتی، حریص علیکم، تمہارے بڑے حریص ہیں، ہمیشہ ان کی خواہش ہوتی ہیں کہ ایمان والوں کو کوئی فائدہ پہنچے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا ایمان والوں کے ساتھ انتہائی مہربان۔ آخری آیت فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرے حبیب اگر یہ روگردانی کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں تو پھیرنے دیں، آپ گھبرائیں نہیں، آپ یہی کہیں کہ حسبی اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے، لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرا بھروسہ اسی پر، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہی عرش عظیم کا رب ہے، عرش عظیم کا رب وہی ہے۔ ابو داؤد شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی روزانہ 7 مرتبہ یہ پڑھے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ اس بندے کو ہر غم اور مصیبت سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ سورہ توبہ کی بالکل آخری آیت، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، سورہ یونس سے انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم اہدنا وسددنا، اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔